अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये थोड़ी-सी मेरी अम्मी की बरसी के हवाले से मैं आपसे बात करूँगी। और दुनिया में सबसे पहले तो जिनके माँ-बाप दुनिया से चले गए हैं या आपके दोस्त अहबाब या और फैमिली वाले, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। और दूसरा मैं ये आपसे शेयर करूँगी कि मेरी अम्मी लास्ट ईयर 3 जनवरी को उनकी वफ़ात हुई और वो इंग्लैंड में थी। और मैं उस वक़्त उनसे मिल के ही नवंबर में, तो स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर आई थिंक, तो फिर मैं पाकिस्तान चली गई थी। और उस वक़्त पाकिस्तान में मैं थी जब मेरी अम्मी की डेथ हुई इंग्लैंड में। तो क्रिसमस के दिन थे, तो मैं कोशिश भी की कि किसी तरह से मैं पहुंच सकूं वहाँ पे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है क्रिसमस के हॉलीडेज़ होते हैं वहाँ पे। बहुत मुश्किल होता है कोई फ़्लाइट मिले। और शायद मेरा उस वक़्त उनके जनाजे में शामिल होना मेरे नसीब में नहीं था। जो मैं अल्लाह पाक को कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने उनकी फ़ौतगी से पहले मेरा उनका मिलना वो मेरे लिए शायद ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं मिली भी उनसे और हफ़्ता एक पूरा मैं उनके पास आती जाती रहती, मतलब उनसे बात करती, प्यार करती, जो भी मुझसे मतलब बातें छोटी-मोटी हो सकती थी उनको हँसाना, उनके साथ पुरानी बातें जो है वो शेयर करना। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह पाक का वो कम है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी वालदा को जो है ना उनकी फ़ौतगी से पहले मैं उनसे मिल सकती। और जैसे ही मैं वहाँ से डेनमार्क वापस आई, तो मैं पाकिस्तान के लिए मेरी तैयारी हो गई हुई थी। तो जब हम लोग पाकिस्तान पहुँचे तो अनफॉर्चुनेटली मैंने वहाँ पे 3 वीक जो गुज़ारे और वहाँ पे रहना था, वो 3 वीक इसी तरह थे कि बस अम्मी का अभी फ़ोन आ जाता था हॉस्पिटल से कि बस अभी थोड़ा ही टाइम है, फैमिली का फ़ोन आ जाना कि अभी उनकी जो है ना कुछ ही घंटे, डॉक्टर कह रहे हैं कि जी वो जी पाएंगी, लेकिन वो घंटे जो हैं वो 24 घंटे में तब्दील हो जाते थे, फिर एक दिन में तब्दील हो जाते थे, फिर इसी तरह करते करते जो है वो टाइम बढ़ता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है सारे मसले, मतलब या वो जब हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुई हैं, हॉस्पिस में वो हो गई, तो वहाँ से जो है तकरीबन कह लें कि उस वक़्त 12-14 दिसंबर था। और वो सारा टाइम जो है कह लें कि माशाल्लाह से उन्होंने बहुत फ़ाइट की, बहुत अच्छी तरह से, मतलब बात नहीं कर सकती थी। मास्क लगा हुआ था उन्हें, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कर सकती थी कि मैं सब्र कर सकती थी दूसरी तरफ। और मैं जब उन्हें व्हाट्सएप पे कैमरे पे मैं देखती थी, तो सिर्फ़ अल्लाह पाक से दुआ करती थी। क्योंकि मैंने देखा कि इस तरह के जो सफ़र में होता है वो बहुत लोग बुरी तरह से रोते भी हैं, बहुत बैन करते हैं, बहुत मतलब चीखना चलाना और ये सब। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये कोई अक्लमंदी है। प्लस हमारा दीन, हमारा मज़हब जो है ये चीज़ें अलाउड नहीं करता। अल्लाह पाक हमें कहते हैं कि हम सब्र करें, इस तरह के मामलात में हम सब्र करें। और बहुत मुश्किल वक़्त था, लेकिन गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखें साल हो गया है उनके गए हुए। ज़िंदगी रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है, चलती रहती है। और हर नया दिन जो है वो आपको सिखाने के लिए आता है। हर एक रिश्ता जो आपके पास है वो जाने के लिए है, उसने फ़ॉरएवर आपके पास नहीं रहना। तो इसी तरह फिर वालदा जो थी, मैं कभी नफ़ल पढ़ के वहाँ पे उनके लिए दुआ कर लेती। खुले आसमान पे, मतलब मैं उनको देखती रहती खुले आसमान के नीचे, फिर मैं नमाज़ अदा कर लेती, सामने कैमरे पे उनको देखती रहती, साथ अपनी नमाज का कर लेती, दुआ का कर लेती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे सफ़र ने, इस पूरी जो है ना ट्रेजेडी ने मुझे इतना मजबूत कर दिया है कि आज देखें कि साल गुज़र गया उनकी बरसी, ये पहली मतलब साल उनका आया है। तो मैं, बजाय कि मैं बहुत डिसहार्टेड हूँ या उस बात को लेके तो परेशान हूँ, या मैं रोऊँ कि जी मैं क्यों नहीं पहुँच पाई, या मैं उस पे दुःख करूँ, अफ़सोस करूँ। आप यकीन करें कि आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे इस पूरी जो पूरा मतलब ये ट्रेजेडी, ये पूरा मतलब जो हैपन था,
اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. اس نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ کوئی چیز فار ایور آپ کی نہیں ہوتی. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر رشتے نے فنا ہو جانا ہے. صرف اگر کسی کی ذات نے قائم دائم رہنا ہے تو وہ ہے اللہ پاک. وہ ہے اللہ پاک، ایک واحد وہی ہے اور اس کی ذات ہے جس نے قائم اور دائم رہنا ہے. باقی ہر چیز نے، جاندار ہو بے جان ہو، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. تو ہمیں یہ اس طرح کی ٹریجڈیز جو ہیں ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ان سے ہمیں صبر حاصل کرنا چاہیے. ان سے ہمیں بس انہیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ اوکے ٹھیک ہے ایک واقعہ آپ کے ساتھ پیش ہوا، لیٹ اٹ گو، بس ٹھیک ہے مطلب جی، اور سالوں سال آپ جو ہے نا بس وہ روتے رہیں، اس طرح ہوتے رہیں. اچھا، والد صاحب کا جب میرے ساتھ ہوا، جب ان کی، حالانکہ ان کا مرڈر ہوا اپنا انگلینڈ میں، ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ میرے لیے بہت ایکسیپٹ کرنا یعنی کہ بہت مشکل تھا، اس میں سے گزرنا بہت مشکل تھا. اور مے بی اٹ واز بیکاز کہ میری اس وقت ایج جو ہے صرف 23 تھی، لیکن آج جو ہے آج میں 45 کی ہوں، 44 کی تھی جب میری والدہ فوت ہوئی. تو آئی تھنک کہ وقت کے ساتھ ساتھ، ایج کے ساتھ ساتھ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے. جو اللہ پاک کی حکمت ہے، احکامات ہیں، آپ کو ان کی سمجھ آتی ہے. اور پھر آپ ان چیزوں کو بہت ہی لائٹ لینا شروع کر دیتے ہو. بہت ہی اس طرح کے جو حادثے پیش آتے ہیں ان کو آپ بہت ہی لائٹ لینا شروع کر دیتے ہو. رب کی طرف سے آپ کو ایک صبر ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ کہ آپ بہت اس کو اچھے طریقے سے، مطلب آج آئی تھنک آج پورے یہ جو 2 دن میری والدہ کا، مطلب کل مجھے دماغ میں میرے آ رہی تھی کہ آج ان کی برسی ہے، لیکن آئی تھنک اٹ واز ون ٹائم ان فجر جب میں نماز میں نے پڑھی اور میں نے ان کے لیے رو کے دعا کی. پورے دن میں ایک وہ ٹائم تھا جہاں پہ میں روئی ہوں. اور اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو دعوت دی، لائک میں ان کو امیجن کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ ہیں، کیونکہ شی لوڈ ٹو ڈرنک ٹی. وہ بہت چائے بہت پسند کرتی تھی. صبح کے ٹائم انہوں نے پینا، اور شام مطلب 4 بجے 5 بجے جب میں جاب سے آیا کرتی تھی تو ایسے تھا کہ میری امی کا گھر جو ہے وہ راستے میں آتا تھا، اور میں جاب سے نکلتی تھی، پولیس میں کام کرتی تھی اس وقت، اور راستے میں پھر امی نے فون کر دینا کہ ہاں بھئی آپ نے چائے پینی ہے، میں بناؤں. پھر چائے میں نے مطلب، اور روزانہ کا یہی معمول ہوتا تھا. آئی مین ایوری 7 ڈے، اگر میں ویکینڈ پہ کام پہ ہوں تو تب بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ راستے میں نے ان کے گھر ضرور رکنا ہے، ان کی خیر خبر ضرور لینی ہے. اور ماشاءاللہ سے اتنا ہوتا تھا کہ لائک ہمارے لیے وہ ایک بیٹھ کے نا کٹھے تو چائے پینا بھی بہت خوبصورت بات تھی. لائک وہ ایک بہت، ہمیں ان کو بھی سکون ملتا تھا، مجھے بھی سکون ملتا تھا، بیکاز شی واز لیونگ الون. اور میں اپنے گھر میں آف کورس بچوں کے ساتھ سارا کچھ، لیکن ہمارے لیے ایک وہ خوشی کا موقع ہوتا تھا جب ہم اکٹھے بیٹھ کے تو چائے پی رہے ہوتے تھے. اور اب جو آج کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بھی ایسے ہی ہوا کہ میں نے اپنی والدہ کو کہا، میں یہاں پاس بٹھا کے امیجن کر رہی تھی کہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو، میں نے چائے بنائی ہے، میں نے سامنے رکھی، میں نے کہا امی جی لے چائے پئیں. میں ان کو ڈینش میں موا کہتی تھی، ویسے اماں جی کہتے تھے، ہم لوگ امی نہیں کہتے تھے، لیکن اماں جی کیونکہ پنجابی اسپیکنگ تھی، اور شروع سے بس اماں جی یا پھر موا ڈینش میں تو موا کہتی تھی. تو ان کو جو ہے نا بڑا وہ مزہ آتا تھا چائے پینے میں. اور آج بھی، بلکہ یہ کچھ دنوں سے وہ بار بار میرے سامنے آ رہی ہیں، بار بار مجھے ان کی جھلک محسوس ہو رہی ہے. خوش ہیں، شی از ہیپی، شی از اراؤنڈ می ماشاء اللہ. اور میں قسم سے آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے بالکل فیل نہیں ہوتا کہ میری مدر جو ہے وہ ڈائی ہو گئی ہیں، مطلب میری دنیا میں نہیں ہے میری ماں. مجھے بالکل ایسا فیل نہیں ہو رہا. مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شی از اراؤنڈ می، شی از ہیئر ود می. اینڈ جب چائے کا میں نے انہیں کہا تو چائے کو تو وہ مطلب لائک آئی واز ٹوٹلی فیلنگ. اور وہ اسمائل ان کی میرے سامنے ہے، ان کی باتیں کرنے کا طریقہ میرے سامنے ہے. اور باتیں وہ بہت کم کرتی ہوتی تھی، وہ بس اللہ لوگ بندی تھی، مطلب بس اللہ کو یاد کرتے رہنا انہوں نے. اور میں نے ساری زندگی بس انہی کو سنا ہے ماشاء اللہ سے، جو دعا کرتی تھی، ختم دلاتی تھی اہل بیت کے، انہوں نے ختم دلانے، سیدنا غوث پاک کے انہوں نے مطلب جی دعا کرنی.
اور واسطہ دینا دعا میں مطلب، تو یہ ساری چیزیں اب مجھ میں مطلب کنورٹ ہوئی ہیں. لیکن یہ نہیں تھا کہ میں کسی کو سن رہی تھی، کسی ٹیچر کو سن رہی تھی یا کسی اسکالر کو مطلب جی فالو کرنا، مطلب اس طرح سے چیز نہیں. لیکن بس ایک قدرتی بچپن سے ایک چیز دل میں آ گئی کہ جی اہل بیت کے لیے بہت عزت، بہت محبت، بہت احترام ہے. اور سیدنا غوث پاک کے لیے جو ہے نا دعا ہم کر رہے ہیں، مطلب بہت بہت وہ مطلب ایک چیز بچپن سے ہی آپ کو مطلب آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ لے کے میں جوان ہوئی ہوں. تو امی کی برسی کی بات کری تھی. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رونا دھونا ہر سال مطلب ان کا یہی ہونا، انہوں نے ایک بہت سیڈ پوسٹنگ کی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسا کہ آپ سیڈ ہوتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے والدہ آپ کو دیکھ کے وہ آپ سے زیادہ سیڈ ہوتی ہوں گی. تو جب آپ ان کو اچھے سے اسمائل کرتے ہو، بیکاز یو شوڈ نو کہ وہ اللہ کے گھر میں ہیں، وہ کسی اور کے گھر میں نہیں. کوئی اپنے بہن بھائی کے گھر نہیں ہے، کوئی کسی دوسری اولاد کے گھر میں نہیں ہے، اپنے شوہر کے گھر میں نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ ورڈ ہوں گے. آپ سوچو گے کہ از شی فائن اور ناٹ. ٹھیک ہے، شی از ان گڈ ہینڈس، شی از ان اے گڈ پلیس. اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں وہ، اس لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کو اداسی نہیں دکھانی چاہیے. آپ کو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے کہ اللہ پاک جب ان کا وقت لکھا ہوا تھا، جب ان کا اینڈ ہونا تھا، جب انہوں نے جانا تھا، تو نے انہیں خیر و عافیت سے یہاں سے لے لیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری والدہ نے ایک بہت اچھی بہت خوبصورت زندگی گزاری ہے. ہمارے ساتھ تھی، چھوٹی چھوٹی یادیں ہیں بچپن کی جو پھر کسی وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ان کے کچھ بہادری کے واقعے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ شی واز اے ویری ٹف وومن اور بہت بات کی پکی اور بہت مطلب نا ان کے اندر خودداری بہت زیادہ تھی. لائک کسی سے کچھ مدد وہ نہیں لینی، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لینا، کسی سے کوئی ہاتھ نہیں پھیلانا. شی واز ویری مچ لائک دس. اور الحمدللہ وہی چیزیں آگے مطلب ٹرانسفر دیکھیں مجھ میں ہو گئی ہیں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری والدہ جو ہیں انہوں نے ہماری بہت اچھی تربیت کی ہے، اور اس کے لیے میں پراؤڈ ہوں. میں بات پھر واپس لے کے جاؤں گی کہ برسی پہ جب آتی ہے آپ کے والدین کی یا کسی بہن بھائی احباب دوست احباب کی کسی کی بھی، تو آپ رونا دھونا مت کیا کریں. کیونکہ آپ کے رونے سے، آپ کے دل کو دکھی ہونے سے، آپ دیکھیں کہ وہ ماں جو آپ کے سامنے جب ہوتی ہے تو وہ آپ کو دکھی دیکھ نہیں سکتی، وہ اتنی مطلب تکلیف ان کو ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کہ جب وہ ادھر آسمان پہ بیٹھی ہیں، اتنی دور ہے، بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتی، تو وہ آپ کو محسوس کر رہی ہے، وہ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو آپ کو رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرو، آپ ان کی اچھی اچھی باتوں کو جو ہے وہ یاد کرو. اچھا، میرے والد صاحب کو کافی بہت پسند تھی، تو میں کیا کرتی تھی کہ میں کافی کا کپ بنا کے جب ختم دلانے لگتے تھے یا پھر ان کی برسی مطلب ہوتی، یا ویسے میں ان کو مطلب کبھی یاد کری ہوتی تو ان کو میں نے یہی کہنا کہ لیٹس ہیو اے کافی. اور امی کو چائے پسند تھی، بڑی مزے کی بات ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ان کی یاد کریں اور اچھی والی اور ان پہ باتیں کریں، تاکہ ان کو وہاں پہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی جو باتیں ہیں، خوشی ہے، وہ انہیں محسوس ہو، انہیں ملے. اور یہ رونا دھونا بس چھوڑ دیں. ایوری ایئر ہمارے اوپر یہ جب دن ایک آتا ہے ہمیں سخت فیل ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، سخت نہیں ہے. ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے انہیں ایک بہت اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. وہ دے آر مچ بیٹر دین اس. یہ ہم گناہ گار ہیں جو باقی رہ گئے ہیں دنیا میں. میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ ہم ابھی بھی ان گناہوں والی زندگی میں جو ہے نا، ہم ابھی بھی بھاگ دوڑ ہماری لگی ہوئی ہے. اور وہ ایک بہت اچھے مقام پہ پہنچ گئے ہیں، بہت اچھی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. تو اس بات سے ہمیں جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے، اور نہیں ہمیں سوگ نہیں منانا چاہیے. یہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے ان باتوں کو. تو کوشش کیا کریں کہ اپنے پیاروں کو اچھی طرح سے دعا کیا کریں ان کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ قرآن پاک، بہت زیادہ وہ اپنا درود شریف بہت لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، کیونکہ یہ میں اس لیے کہوں گی کہ وہ لوگ بھی دنیا میں ہیں جن کے پاس شاید ان کے اتنے نیٹ ورک نہ ہو، دوست نہ ہو جنہیں بٹھا کے پڑھائیں.
या फिर उनके पास इतना पैसा ना हो कि वो जो है ना लंबे चौड़े ख़त्म जो हैं वो रखें, तो आप सीधा सीधा 3 दफ़ा आप सूरह फातिहा पढ़ के, 3 दफ़ा आप कुल शरीफ पढ़ के, तो आप उनको बख्श दें। आप उन्हें जो है ना उनके लिए दुआ कर दें। ये सबसे बेहतरीन 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 दुआ है, और ये आप ख़ुद घर में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी दोस्तों को बुलाएं, बहुत बहुत महफ़िलें रखें। आप जो है आप अपने बच्चों को बिठा के आप ख़ुद बैठें, क्योंकि जिस वक्त आप ये सब करना शुरू करेंगे आप देखेंगे वहाँ पे फ़रिश्ते भी मौजूद होते हैं। वो पढ़ रहे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं, और जो आपके प्यारे होते हैं, आपकी माँ या आपके बाप, वो भी आपके पास बैठे होते हैं, तो वो सब उनको मिल रहा होता है सवाब। तो मैं आज की वीडियो अभी जो है ना वो ख़त्म करती हूँ, और आज आप लोगों को सिर्फ एंड पे अगर आप लोग ऑफ कोर्स दुआ कर सकें सूरह फातिहा पढ़ के मेरी अम्मी के साले सवाब के लिए, उन्हें दुआ करते हैं उनके लिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नई नई वीडियोस बना के जब अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन बेल आपको जो है वो मिल जाया करेगी। तो इंशाल्लाह से आप अपना ख्याल रखें। नए साल अभी चढ़ा है, जो यूरोपियन है, हमारा इस्लामिक तो मतलब नहीं है, लेकिन यूरोपियन जो है उन लोगों को, जो लोग मानते हैं और इस पे चलते हैं, या जो भी उनका है सिलसिला, उनको भी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और जो लोग नहीं मानते वो भी ठीक है, उनके लिए भी बस ये है कि सबको दुआओं में याद रखें, और कोशिश करें, प्लीज़ कोशिश करें कि ना हम लोग पीसफुल रहें, अपने पीसफुल हम दुनिया, अपने माहौल, अपने इर्द गिर्द जो है वो एक पीसफुल मैसेज जो है वो दें। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे, जो जिस बात का आप पैगाम दिया करते थे, वो यही है कि आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, अच्छा रिश्ता बना के रखो, और पीसफुल मैसेज दें, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो किसी का, कोई किसी की जो है दुश्मनी ना हो, कोई नफ़रतें ना हो। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस दुनिया से ये चीज़ें जो है ना, ये नफ़रतें ख़त्म हो जाएं, और हम लोग जो है ना बस मोहब्बत से रहें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का एहसास करके, गरीबों का एहसास करें, बेवाओं का एहसास करें, यतीमों का एहसास करें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जो आखिर में आखिरी वक़्त में वो भी पैगाम दे के गए थे कि हमें ये सब करना अपनी ज़िंदगी में। तो आपकी ज़िंदगी का एक ये भी मिशन होना चाहिए। इसके साथ ही मेरी तरफ से खुदाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह से अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।